بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ محمد عبداللہ حسینی مدینہ منورہ کی مقدس فضاؤں سے اس وقت موجود ہوں الحمدللہ مسجد نبوی شریف میں۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بیت المقدس کے متعلق کہ دین اسلام میں مسجد اقصیٰ بیت المقدس کی کیا تاریخی اہمیت ہے اس کے متعلق سننے کو ملے گا۔ اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس وقت فلسطین میں یہود و نصارہ مسلمانوں کے خلاف ظلم ڈھا رہے ہیں، تو اپنے ناظرین سے یہ بھی کہ آپ خاص کر مجاہدین اسلام کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، مجاہدین اسلام کے لیے دعا کریں، اللہ کریم ان کو کامیابی، فتح و نصرت عطا فرمائے۔ اور ساتھ ہی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، تو مومن کے پاس دعا ایک ایسا ذریعہ ہے کفار کے خلاف لڑنے کے لیے کہ اگرچہ ہم بظاہر میدان میں موجود نہیں تو ہم اپنی دعاؤں کے ذریعے ان مجاہدین کی حمایت، ان مجاہدین کی مدد کریں کہ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے ان مجاہدین اسلام کی حفاظت فرما، ان کو فتح و نصرت کامرانی عطا فرما، کفار کا منہ کالا فرما، اسلام کا بول بالا فرما۔ اپنی خاص دعاؤں میں مجاہدین اسلام کو یاد رکھیے اور مسجد اقصیٰ کی فتح و نصرت کے لیے بھی دعا کیجیے۔ اللہ کریم نبی رحمت کے صدقے جو شہید ہوئے ان کے درجات بلند فرمائے، جو ان کے لواحقین ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ سماعت کیجیے مسجد اقصیٰ کی فضیلت و اہمیت۔ بیت المقدس مسلمانوں کا قبلہ اول ہے۔ یہ فلسطین کے شہر القدس میں واقع ہے۔ بعض نے شہر کو بیت المقدس کہا۔ القدس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہوئے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمہ اللہ لکھتے ہیں، چونکہ اس زمین میں حضرت انبیاء کرام علیہم السلام کے مزارات بہت ہیں، اس لیے اسے قدس کہا جاتا ہے۔ یہ انبیاء اور صلحاء نیک لوگوں کا مرکز رہا ہے۔ حضرت سیدنا سلیمان علیٰ نبینا و علیہ السلام کا مزار اقدس اور عالم اسلام کی مشہور و معروف مسجد اقصیٰ بھی اس شہر میں واقع ہے۔ کعبہ معظمہ کی بنیاد ڈالنے کے 40 سال بعد حضرت سیدنا آدم علیٰ نبینا و علیہ السلام یا ان کی اولاد میں سے کسی نے اس کی بنیاد ڈالی۔ پھر اس کی تعمیر حضرت سیدنا سام بن نوح علیٰ نبینا و علیہ السلام نے کی۔ عرصہ دراز کے بعد حضرت سیدنا داؤد علیٰ نبینا و علیہ السلام نے بیت المقدس کی بنیاد اس مقام پر رکھی جہاں حضرت سیدنا موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام کا خیمہ نصب کیا گیا۔ اس عمارت کے پورا ہونے سے قبل حضرت سیدنا داؤد علیٰ نبینا و علیہ السلام کی وفات کا وقت آ گیا، تو آپ نے اپنے فرزند انجمن حضرت سیدنا سلیمان علیٰ نبینا و علیہ السلام کی اس کی تکمیل کی وصیت فرمائی۔ حضرت سیدنا سلیمان علیٰ نبینا و علیہ السلام نے جنوں کی ایک جماعت کو اس کام پر لگایا اور عمارت کی تعمیر ہوتی رہی۔ ابھی 1 سال کا کام باقی تھا کہ آپ کے انتقال کا وقت آ گیا۔ آپ نے غسل فرمایا، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی اور اسی طرح تشریف لائے، عصا پر تکیہ فرما کر کھڑے ہو گئے۔ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام نے آپ کی روح قبض کر لی۔ آپ اسی طرح عصا پر ٹیک لگائے رہے۔ پہلے تو جنوں کو رات کی فرصت مل بھی جاتی تھی، اب دن رات برابر کام کرنا پڑتا تھا۔ حضرت ہر وقت کھڑے ہی رہتے تھے اور اجازت مانگنے کی کسی میں ہمت نہ تھی۔ سال بھر تک یک لخت دن رات کام برابر کیا۔ حضرت سلیمان علیٰ نبینا و علیہ السلام نے بیت المقدس کی مسجد کو سنگ رخام، سنگ مرمر، ہیروں، موتیوں، یاقوتوں سے بنوایا اور بیت المقدس کی گنبد کے سرے پر کبریت احمر سرخ گندک کا انتظام کیا جس کی روشنی کئی میلوں تک پہنچتی تھی۔ بیت المقدس کی خدمت کے لیے کثیر خادمین حاضر رہتے تھے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ حضرت سیدنا زکریا علیٰ نبینا و علیہ السلام کے مبارک زمانے میں بیت المقدس کے خدام کی تعداد 4000 تھی۔ ان خدام کے 27 یا 70 سردار تھے جن کے امیر سیدنا زکریا علیٰ نبینا و علیہ السلام تھے۔ حضرت سیدنا آدم علیٰ نبینا و علیہ السلام سے لے کر موسیٰ علیٰ نبینا و علیہ السلام تک بیت اللہ شریف ہی قبلہ رہا۔ پھر سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک بیت المقدس قبلہ رہا۔ ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھی۔ ہجرت سے 1 سال 5.5 مہینے کے بعد 15ویں رجب پیر کے دن مسجد بنی سلمہ میں نماز ظہر کے درمیان قبلے کی تبدیلی ہوئی۔
الحمدللہ آپ نے مسجد اقصیٰ کی فضیلت سماعت فرمائی، کیا اس کو تاریخی اہمیت و فضیلت حاصل ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اس مقدس مقام کی حفاظت فرمائے، کفار و یہود و نصارہ کو تباہ و برباد فرمائے، اور اسلام کا بول بالا فرمائے، اور خاص اپنی دعاؤں میں مسجد اقصیٰ کے لیے جو مجاہدین اپنی جان ہتھیلی پہ لیے لڑ رہے ہیں، اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے شہداء کے درجات بلند فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگے تو آگے شیئر فرما دیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم۔